سا اگر قریب تشریف لائیں گے، کچھ بات سنیں گے تو فائدہ ہوگا قرآن و حدیث کی بات۔ ویسے تو دنیا کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، اور یہی لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن وہ اور حساب ہے۔ اور آج دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، یہاں پر جمع ہیں، تو یہ اور حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے رب نے اپنا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رب نے اپنا ذکر کیا، پھر والدین کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح رب کی ربوبیت پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے، ہر بچوں، جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے لیے والدین کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ اگر والدین کافر ہو تو کافر والدین کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کی تابعداری کرنا جو ان کو راحت و سکون پہنچے، اگرچہ وہ کافر ہو پھر بھی اس بیٹے کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین کی اتباع نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ والدین وہ کہتے بھی نہیں۔ والدین اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے کہ بیٹے نماز نہ پڑھے، تو کون سا والد ایسا ہوگا، کون سی والدہ ایسی ہوگی کہ جو اپنے بچوں کو منع کریں گے؟ بلکہ وہ تو خوش ہوتی ہے اگر خود بھی نماز نہیں پڑھتے تو پھر بھی اپنے بچوں کو کہتے کہ بیٹو تم پڑھو، ہم تو نہیں پڑھتے چلو لیکن تم تو پڑھو۔ اور بہت سارے والدین جن کو ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اٹھاتے، خود نماز نہیں پڑھتے لیکن بچوں کو اٹھاتے اور مسجد بھیجتے کہ جا کے نماز پڑھاؤ۔ تو رب العالمین نے پہلے اپنا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا۔ کوئی بھی انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو پیچھے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داریاں ہوتی ہے، والد کی صورت میں، والدہ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، چاچا کی صورت میں، بھتیجے کی صورت میں، ماموں کی صورت میں، یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ کوئی شخص رکھتا ہے، ہمدردیاں ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رشتہ دار خوش ہو جائے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ میری والدہ اور میرا والد مجھ سے خوش ہو جائے، بھائی چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب دنیا کی زندگی کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش ہو جائے، تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں بھی جو رشتہ دار فوت ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اپنے دنیا میں موجود رشتہ داروں کی طرف، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں موجود جو رشتہ دار ہے وہ کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی پڑھے اور ہمارے طرف جو ہے وہ بھیجے۔ جس طرح دنیا میں والدہ اور والد انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ بیٹا آئے، بیٹا کوئی دے، کوئی اس طرح کی راحت ان کو پہنچائے، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی کسی کا بھائی ہے وہ بھائی انتظار میں ہے، باپ ہے باپ انتظار میں ہے، اور اگر والدہ ہے تو والدہ انتظار میں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ہمیں کوئی راحت ملے، سکون ملے۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو پڑوسی سے جا کے بات کرنے سے، دوست سے جا کے بات کرنے سے، کوئی بھی مشکل ہو، کتنی بھی سختی ہو، تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے،
اور بندہ اپنا دکھ اور دکڑا سناتا ہے اسے سکون ہو جاتا ہے۔ اب وہاں تو دکھ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جس وقت ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں پوری دنیا میں اسی طرح ہے کہ جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا، اکیلا مردہ ہی اس میں ہوتا ہے قبر میں۔ ہم نے کتنے دفنائے نا، تو مردے کے ساتھ نہ بھائی جاتا ہے، نہ باپ جاتا ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، کوئی بھی، بلکہ اکیلا وہ جاتا ہے۔ جس طرح اکیلا ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، قبر کے پیٹ میں بھی اکیلا جا رہے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو ہم اس طرف تھوڑا دھیان کریں کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے اور اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے ہم آ چکے ہیں، اور اپنے رب کو کسی طرح بھی بلانا نہیں چاہیے۔ آج دنیا میں ہم اتنے مست ہو گئے کہ ہمارا جو دل ہے وہ دنیا کے ساتھ لگ چکا ہے اور دین سے بہت دور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے، فرمایا کہ بدبختی کے 4 صورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبختی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ اب یہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھنے لگا ہوں، اس کے بعد آپ میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے کہ یہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ اور مال کے ساتھ محبت کرے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، وہ تمنائیں اور آرزویں کرے گا۔ اب ہر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ دل کتنا سخت ہے اور آرزویں ہماری کتنی زیادہ ہے۔ اگر مربع زمین کا مالک ہے وہ بھی کہتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، 1 کوٹھی بنی ہے تو کہتے ہیں کہ 2-4 کوٹھیاں ہو جائے، اس میں ٹائل لگ جائے، اس میں خوبصورتی آ جائے۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پہ کہ آنسو کا آنا بند ہو جائے گا، اللہ کے خوف کی جو آنسو ہوتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نحوست ہے کہ آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نہ آئے۔ مخلوق کے ڈر سے تو ہم روتے ہیں، کبھی کوئی دباؤ آ جائے نا اور کوئی ظالم بن کے ہمارے اوپر آ جائے پھر روتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے، صرف اللہ کے خوف سے جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، فرمائے کہ یہ نحوست والی آنکھ نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے حیا رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص عبادات کرتا ہے رب العالمین اس شخص کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اور وہ جو نور رب العالمین اس دل میں ڈالتا ہے اس نور کی وجہ سے دوسری مخلوق اور جو انسان ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم دفنا رہے کسی کو کندھے پہ لے کے سہارا بن رہے، کل ہمارا کوئی سہارا بنے گا۔ جس چرپائی کے اوپر ہم میت کو لے کے جا رہے، کل ہم اس چرپائی کے اندر ہوں گے۔ جو مٹی ہم لوگوں کے اوپر ڈال رہے، یہ مٹی کل ہمارے اوپر ڈلی جائے گی۔ اور بے سر و سامان چھوڑ کے جس کو ہم مٹی کے حوالے کر رہے، کل ہم بھی اسی طرح، ہمیں بھی اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے، اور اس وقت کے منکر نکیر اللہ کے مقرر کردہ وہ فرشتے آ جائیں گے اور ہم سے سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ یہ رٹی رٹائے بات نہیں ہے کہ دنیا کے امتحان کے طرح یہاں پر رٹا لگا اور وہاں سینٹر میں بیٹھ کے امتحان پرچہ حل کر، ایسا نہیں ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر کوئی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہوں کے دلدل میں پنسا رہا، اللہ کو
اس نے یاد ہی نہیں کیا اور اس نے زندگی ایسی گزاری، تو پھر وہ کہے گا وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ہی ہمارے رب ہو۔ وہ جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں، بدعمل انسان ان فرشتوں سے کہے گا کہ ہمیں تو یہی لگ رہے کہ تم ہی ہمارا رب ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ رب کو آج اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور بلا لیا، قبر میں کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ ربی اللہ، میرے رب اللہ ہے۔ اور دیکھو نا، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ تھوڑا دیکھیں تو صحیح نا، آپ کو اگر ایک مرلہ زمین کوئی شخص فری میں دے دے، آپ پوری زندگی اس کا محسن رہتے ہیں، یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ میرا احسان مند ہے، اس نے مجھے یہ زمین دی ہے۔ آپ کو ایک کمرہ بنا کے دے، پوری زندگی آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ رب جس نے یہ اتنی بڑی زمین آپ حضرات کو حوالے کر دی ہے اور آپ کے نام لگائے ہیں، آپ کے والدین، میرے والدین اس میں رہ رہے تھے، ہمارے دادا پردادا اس کی چوکیداری کر کے گئے ہیں، آج میں اور آپ اس کی چوکیدارہ کر رہے ہیں، کل ہمارے بچے اس کے ہوں گے۔ تو اس اللہ کی زمین کے اوپر ہم بس رہے ہیں، اس اللہ کے ہوا، یہ آکسیجن اگر 1 منٹ کے لیے پوری دنیا میں بند ہو جائے تو کتنے لوگ مر جائیں گے؟ یہ فری میں اللہ تعالیٰ آکسیجن دے رہے، یہ پانی اللہ تعالیٰ کا ہم پی رہے، فری میں پی رہے۔ اور رب العالمین کی زمین سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے نباتات کی صورت میں، یہ فصلوں کی صورت میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں طاقت ہے، تو کیا ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے بڑھا دوں گا، اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، تیار ہو جانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے ایک خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز میں تجھے بنایا، فعدلک، بہترین، یعنی جہاں کان ہے ادھر ہی کان رکھا ہے۔ یہ کان اگر ادھر لگ جائے تو کتنا برا لگے گا نا، یہ ناک اگر یہاں سے ہٹ کے کسی اور جگہ لفٹ کر دے تو کتنا برے لگیں گے۔ فعدلک، اللہ نے پیدا کیا اور ایسی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا کہ جہاں جو چیز مناسب تھا لگا لیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہا، ہماری صورت ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اب یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے لیکن ایک کا بھی چہرہ دوسرے سے نہیں مل رہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنے، اگر کروڑوں لوگ موجود ہو نا، بیٹھے ہوئے ہو، تو آپس میں 2 کا 100% چہرہ نہیں ملے گا۔ کوئی ہوتے ہیں ہم شکل لیکن 100% ان کی باڈی نہیں ملتی ہے، قد چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، اس طرح ان کی پھر بھی جدائی ہو سکتی ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ رب کہ جس رب نے جس طرح چاہا ہمیں بہترین انداز میں جو ہے بنایا، تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر اے انسان تجھے اس کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے؟ اس رب کی طرف آتا کیوں نہیں ہے؟ اور یاد رکھے، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے صبح و شام جو ہم بسر کر رہے نا، یہ فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی 2 فرشتوں کو پیدا کیا، ایک کو یہاں بٹھایا اور ایک کو یہاں بٹھایا۔ کرامن کاتبین دونوں کا نام ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ فرمایا کہ 2 فرشتے ہیں، ایسے 2 فرشتے کہ جو ایک فرشتہ جو ہے وہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک اس طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتوں کا کام کیا ہے جناب؟ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یہ انسان اچھا عمل کرے یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، اور برا عمل کرے یہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ انسان جب فوت ہو جائے نا، فوت ہو جانے کے ساتھ ہی وہ رجسٹر وہ بند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ رجسٹر وہ فرشتہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر رب العالمین اس رجسٹر کو اپنے عرش کے نیچے سے اڑا کر، حشر کے میدان میں پھر ایسا ہوگا، اڑا کر ہر انسان کے ہاتھ میں وہ تمائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں، سجے ہاتھ میں
رجسٹر مل جائے تو وہ کامیاب ہوگا، اور کامیاب وہ شخص ہوگا جس کے رجسٹر کے اندر نیکیاں غالب ہو۔ اور بھائی تھوڑا سا سوچے، صبح سے لے کے شام تک ہمارے اوقات گزرتے ہیں، آپ اپنا محاسبہ خود کرے، اپنا محاسبہ ہر شخص خود کرے کہ صبح سے لے کے شام تک زمین میں نے اللہ کی استعمال کی ہے، یہ آکسیجن اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہوا اللہ کی طرف سے ہے، پانی اللہ کی طرف سے، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے جسم ہے، یہ اعضاء ہے نا، یہ اعضاء بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آنکھیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں آنکھیں ہیں ان کی، لیکن وہ بیچارے دیکھ نہیں پا رہے۔ بہترین موٹے جسم والے اور بہترین ان کی جسامت ہے، لیکن ہاتھ کام نہیں کر رہا، بول نہیں سکتے، گونگے ہیں۔ اچھے خاصے نوجوان ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ تو میرے عزیز، یہ ساری چیزیں اگر ہم اللہ کے استعمال کر رہے تو پھر اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ نہیں پہچاننا چاہیے؟ پہچاننا چاہیے۔ اور تابعداری کس کی کرنی چاہیے؟ رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں، یہ تقریریں، یہ ساری چیزیں ہم بہت سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں۔ کل کے ختم میں سنتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دین کا نالج رکھنے والے لوگ بہت ہیں۔ کمی ایک چیز کی ہے بھائیو، اور وہ کمی صرف اور صرف عمل کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے منکر نکیر سوال کریں گے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب وہ شخص دے سکے گا کہ جو شخص دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جو اللہ کو دنیا میں آ کے نہیں پہچانے گا، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، قبر کے اندر وہ ربی اللہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ فرشتے سوال کریں گے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس کا جواب صرف اور صرف وہ دے سکیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نبی کے لائے ہوئی شریعت پر زندگی گزارے، وہ جواب دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے منکر نکیر سوال کریں گے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ جواب کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے وہی شخص دے سکے گا کہ جس نے دنیا میں رہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اور آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ اپنے اوپر نافذ کیا، وہ جواب دے سکے گا۔ وہاں چالاکی نہیں چل سکے گی، وہاں کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں پیسہ نہیں، وہاں تعلق نہیں، وہاں رشتہ داریاں نہیں، وہاں سفارشی کوئی نہیں، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے انسان کے اپنے اعمال کے۔ قرآن سفارشی ہوگا، نماز کی سفارش قبول، روزے کی سفارش قبول، زکوٰۃ کی سفارش قبول۔ آپ بتائے مجھے کہ میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ قرآن کریم میرے لیے قبر میں پھر کھڑا ہو جائے؟ روزانہ کا نہیں پوچھتا ہوں، صرف آج کے دن کا، کہ وہ کون شخص ہوگا کہ جس نے آج کے دن صبح اٹھ کر ایک پارہ، 2 پارے قرآن کریم کو ٹائم دیا ہو اور اس نے پڑھا ہو۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اگر یہ ہو تو قرآن سفارش کیسے کرے گا؟ یہ قرآن جھگڑالو ہے، اپنے ماننے اور عمل کرنے اور تلاوت کرنے والوں کے حق میں اللہ کے عدالت میں قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے مجھے پڑھا، دن کو اپنے مصروفیات کو قربان کر کے مجھے پڑھا، نماز میں مجھے پڑھا، کھڑے ہو کر مجھے پڑھا، رات کو مجھے پڑھا، دن کو مجھے پڑھا، اور بیٹھ کے بھی میری تلاوت کی ہے، لہٰذا اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تیری تلاوت تو اس نے کی ہے لیکن اس کے علاوہ اس نے گناہ بہت کیے، لہذا یہ جہنم میں جائے گا۔ تو قرآن کہے گا اچھا، پھر قرآن کریم اللہ کے عدالت کے سامنے ایسا بہترین دلائل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، یا تو آج اعلان کر دے کہ میں تیرا قرآن نہیں ہوں،
یا یہ اعلان کر دے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ قرآن یہ اعلان تو میں نہیں کر سکتا کہ تو میرا کلام نہیں ہے، تو میرا کلام ہے، لہذا یہ کر سکتا ہوں کہ اس بندے کو جہنم سے نکال کے، جہنم سے چھٹکارا دلا کے جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، نیک اعمال ویسے نہیں ہیں۔ نیک اعمال جب انسان قبر میں جاتا ہے نا اور ہم اس کو لٹا کے قبلے کی طرف رخ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر 4 چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، ان 4 میں سے 3 سپاہی ہوتے ہیں اور 1 سپاہی سالار ہوتا ہے۔ سپاہی سالار قرآن ہوتا ہے، وہ آ کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ اور ایک طرف زکوٰۃ، چاروں طرف سے مردے کو یہ 4 گارڈ جو ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی اور کمزوریاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے عذاب مسلط ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پاؤں کی طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، ادھر سے بچھو آئے گا، سانپ، اس طرح مختلف چیزیں قبر میں جو آتے ہیں نا وہ آئیں گے، تو اس طرف سے روزہ کھڑے ہو کر اس کو پیچھے کرے گا، نماز پیچھے، اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ اس عذاب کو پیچھے کرے گا۔ کوئی ایسا بھی عذاب بیچ میں آ جاتا ہے نا، بہت سخت عذاب ہوتا ہے، اب نماز پھر کمزور ہو جاتی ہے، جسے اب عذاب کا زور زیادہ ہے، نماز کا کم ہو جاتا ہے، پھر فوراً وہ نماز قرآن کی طرف جو سپاہی سالار ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے سپاہی سالار ہے، لہٰذا اب یہ جو عذاب اللہ کا آنے والا ہے اس کو میں قابو نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر یہ سپاہی سالار جو قرآن ہے یہ خود آگے بڑھتا ہے، اس کو پیچھے کرتا ہے، انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم جگڑالو ہے، یہ قرآن کریم کو جس نے نہیں پڑھا، جس نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، جس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، جس نے اپنے گھروں کو قرآن کریم سے آراستہ نہیں کیا، فرمایا کہ ایسے گھروں اور ایسے لوگوں کے خلاف بھی قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ بے شک اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہوگا، لیکن یہ قرآن پھر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ یہ بندہ کیسے جنت جا رہے، میں اس کے گھر کے اندر موجود ٹی وی ساتھ ہے، موبائل ساتھ ہے، وہ چل رہے اور مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹی وی کے کمرے کے اندر میں پڑا ہوا ہوں، روزانہ ٹی وی آن ہے، موبائل بھی آن ہے، سب کچھ آن ہے، اس کے باقی جتنے مصروفیات ہیں وہ ہے، مجھے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایک رمضان اور دوسرے رمضان ہاتھ لگایا، یہ کیسے مجھ سے جنت جائے گا؟ اور اس کو یہاں سے پکڑے گا، اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ جہنم میں نہ پھینکے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے عزیزو، یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ فضول نہیں ہے۔ آپ کا کوئی قتل کا مقدمہ ہے، کوئی بڑا مقدمہ ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ کا مقدمہ چل رہے، یہ مثال کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کو کہتے ہیں بزرگو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ تو شیر گڑھ کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ بنا تھا تو تاریخیں چل رہی ہے اور بڑا مسئلہ ہے، اور کہتے کوئی بات نہیں ہے، جج میرا دوست ہے، آؤ تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہو کے آتا ہے، ادھر آ کے پورے شیر گڑھ والوں کو بتاتا ہے، دعوت کرتے ہیں، یار میرا مسئلہ فلاں اللہ کے بندے نے حل کر دیا۔ بڑے تعلقات ہیں اس کے، خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے، ضرور ہوں گے نا۔ اسی طرح رب العالمین کی عدالت میں بہت سارے والدین ایسے کھڑے ہوں گے کہ بہت سخت پریشان ہوں گے۔ حشر کی میدان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے تعداد اور گناہوں کے نسبت سے انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جو گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی آدھے بدن تک، کوئی سینے تک، اور یہاں تک کہ بعد انسان اپنے چہرے تک، منہ تک جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جون جولائی کی سورج کو تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں نا، ادھر نہایا اور ادھر سے اس کمرے میں آیا، پھر گرمی لگی، یاد ہے نا وہ موسم آنے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ 1.25 نیزے کے، یعنی کہ ایک کمرے کے مسافت پر سورج یہاں پر آ کر، اور اللہ تعالیٰ سورج سے حکم کرے گا کہ تیرے اندر جتنی گرمی ہے وہ باہر کر، اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی چھٹیل میدان ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے بس۔ ادھر سب پریشانی کے عالم میں کڑے ہوں گے،
اور اتنی سخت گرمی ہوگی، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اوپر پہننے کے لیے کپڑے سب ننگے ہوں گے، اس طرح گرمی بھی ہے، بہت مشکل میں ہے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیجے لیکن اس عذاب سے چھٹکارا دے۔ اتنی سخت حالات میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہوں گے اس حالت میں، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کا نام لے کے کہے گا فلاں ابن فلاں یہاں سے یہاں تشریف لائے، اس کو لایا جائے گا، اور یہ ایسے سٹیج پہ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا۔ مسلم شریف اور اسی طرح مشکات شریف اور اس طرح دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے، ایک سٹیج لگا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کے فلاں ابن فلاں سٹیج پہ آ جائے۔ اب اس کو اندھے کو اور کیا چاہیے، دو آنکھیں مل جائے تو اوپر جائے گا، تو اللہ کہے گا کہ اس بندے کے سر پہ تاج رکھ۔ وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہے، میرے سر پہ تاج؟ تو اللہ کہے گا بے شک جو تو سمجھ رہے ایسا ہی ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سر پہ یہ ہے نا، تیرے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے یہ نہیں رکھ رہے۔ تیرے ورثہ میں سے، تیرے بیٹوں میں سے ایک کو تو نے مدرسے کے لیے چنا تھا، مسجد کے لیے چنا تھا، اس نے میرا قرآن سینے میں رکھا، آج میں نے دیکھا کہ میرے سینے میں ایک بچے کا قرآن موجود ہے اور اس کا والد اس صف میں کھڑا ہو، تو میری عزت کو یہ گوارا نہیں ہے، لہذا میں نے اس لیے تجھے اوپر بلایا۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق، یہ نماز کے ساتھ تعلق، یہ روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ تعلق فضول نہیں ہے۔ اسی طرح سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، ادھر سے آرڈر ہو جائے گا اللہ کے عدالت سے، فلاں ابن فلاں کے بارے میں اللہ کے دربار سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ فرشتوں کو جیسے یہ آرڈر ہوگا، حکم ہوگا، فوراً فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جکڑو، ایسے باندھو اس کو، اور زنجیروں سے اس کو باندھا جائے گا اور گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکنے والے ہوں گے۔ کہ اسی میں اللہ تعالیٰ اس ایک لڑکے کو اٹھائے گا اور کہے گا کہ تو نے حفظ کیا، قرآن سے تیرا تعلق ہے نا؟ وہ کہے گا جی جی قرآن سے میرا تعلق ہے۔ اچھا بتا 10 ایسے بندے جن کو تو اپنے خاندان میں یہ کہتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب ادھر اللہ نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھینکو جہنم میں۔ وہ لڑکا کھڑا ہو جائے گا، وہ حافظ قرآن اور قرآن سے تعلق رکھنے والا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ فلاں فلاں جو بھی وہ کہے گا نا، تو اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، علن کے ادھر سے اللہ کا آرڈر اور حکم آ چکا ہے کہ جہنمی ہے، لیکن اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے رب العالمین اس اپنے حکم کے باوجود جہنم سے اس کو نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ صرف باتیں نہیں، یہ منہ کے حد تک، کانوں کے حد تک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، یہ ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کوئی قرآن کریم کے آیاتوں کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، نوجوانوں اور بزرگوں، آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کتنے کوئی زندگی ہوگی۔ اب اگر 35 سال 30 سال میری زندگی ہے تو 35-30 سال تو گزر گئے نا، اب باقی کتنے سال ہوگی؟ 10 سال ہوگی، 5 سال ہوگی، 1 سال ہے، 20 سال ہے، کتنے سال ہے؟ اور اس زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، آراف درمیان میں ایک دیوار ہے، اس کا نام ہے آراف، یہ درمیان میں جگہ ہے، اس طرف جنت اور اس طرف جہنم، اس بیچ کو آراف کہتے ہیں۔ پانی دے دو۔ اب یہ جو آراف ہے، اس آراف کی دیوار کے اوپر اللہ تعالیٰ دمبے کے شکل میں موت کو حاضر کرے گا اور دونوں کو، جہنمیوں کو بھی متوجہ کرے گا اور جنتیوں کو بھی متوجہ کرے گا کہ دونوں متوجہ ہو جاؤ۔ وہ متوجہ ہوں گے، رب العالمین کے حکم سے اس دمبے کو کاٹا جائے گا، اس موت کو کاٹا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ آج کے بعد جو ادھر ہے ادھر ہمیشہ رہیں گے، جو ادھر ہے ادھر ہمیشہ رہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہم اس پاس سے اس طرف چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، یہاں دکڑا سنانے کے لیے کوئی مل جاتا ہے، لیکن
قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دکڑا بھی کوئی نہیں سنے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ چیخے گا، چلائے گا، اپنا دکڑا سنائے گا، لیکن اس دکڑا کو سننے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ روئے گا اور اس کی آنسو ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ خون جاری ہو جائے گا، اور یہ کہے گا اے اللہ میری بات سن، اے اللہ میری بات سن، اے جہنم کے داروغو تم ہماری بات سنے۔ 1000 سال کے بعد اس کو جواب دیا جائے گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ استغفر اللہ، 1000 سال، ابھی ہماری زندگی کیا ہے جناب؟ 80 سال کوئی عمر ہے، 100 سال کا، یہاں 100 سال کا اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ ایک قسم کے لوگ اس سے ملتے ہیں کہ بہت زیادہ عمر ہے۔ 1000 سال تک تو ہمیں جواب ہی نہیں ملے گا، تو کہے گا کوئی اللہ کے بندو پانی تو پلا لو، وہ کہے گا اتنی بات ہے، چلو پلاتے ہیں۔ تو جہنمیوں کے خون اور اسی طرح جہنمیوں کے گوشت کو جو آگ کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو پیپ اور خون کو ایک برتن میں لایا جائے گا اور اس کو پلایا جائے گا کہ یہ لے پی لے، اور جیسے منہ کے قریب کرے گا یہ گال کی یہ جتنے گوشت ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے پیے گا یہ گوشت ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ آخرت کی جو زندگی ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے اپنے رب کو بلانا نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو مخلوق کی وجہ سے ناراض مت کرو۔ آج یہی ہو رہے، ہمارا رب مخلوق کی وجہ سے ہمیں ناراض ہے نا، ہم سے ناراض ہے ہمارا رب صرف اور صرف مخلوق کی وجہ سے۔ تایا ناراض نہ ہو جائے، والد ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، پارٹی والے ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، رب ناراض ہوتے تو ہو جائے۔ سب سے سستی ہستی اس وقت کائنات میں اور دنیا میں رب کی ہستی میں مل رہی ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے جگہ ارشاد فرمایا۔ اب نماز نہ پڑھ کے رب کو ناراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اس کے پڑھنے پر انعامات کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب ہم نہ پڑھ کے اللہ کو ناراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ ناراض، اور پھر کہتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، یہ تو شکر الحمدللہ ہمارا رب غفور ہے، کریم ہے، ہمارا رب بخشنے والا ہے، ہمارے رب جو ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے۔ ورنہ اگر میں اور آپ دیکھ رہے انسانوں کے پاس اگر یہ اتھارٹی آ جائے نا، کسی کو گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ یہ تو رب ہے، اس رب کی زمین کو استعمال کر کے رب کے نافرمانیاں ہو رہی ہے، اس رب کے پانی کو استعمال کر کے رب کے نافرمانیاں ہو رہی ہے، اس رب کے ہوا کو استعمال کر کے رب کے نافرمانیاں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ جو آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال ہو رہے، یہ زبان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور رضا کے خلاف استعمال ہو رہے، ہاتھ ہمارے اللہ کے خلاف استعمال ہو رہے، لیکن یہ تو میرا رب کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور ہوتا اسی وقت آنکھوں کو ختم کر دیتا، اسی وقت یہ زبان کے اوپر تالا لگا دیتا، اسی وقت یہ ہاتھوں کو شل کر دیتا، اسی وقت دماغ اور دل سے جو ہے کیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے صلاحیت کو چھین لیتا۔ یہ تو میرا رب ہے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو سب کچھ کو، سارے گناہوں کو دیکھ کے پھر بھی اگر 100 سال ایک انسان خطا کرتا ہے نا، خطا 100 سال وہ خطا کرتا ہے، اس کی 100 سال زندگی ہے، لیکن اس انسان کے بارے میں اللہ نے پھر بھی فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا ہے، اتنے زیادہ گناہ کیے کہ اپنے اوپر ظلم کیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ 100 سال کا ایک گناہگار، 100 سال کا ایک کافر تہ دل سے ایمان لاتا ہے، اور ایک 100 سالہ گناہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو فوراً ہماری زبان سے جیسے نکلے اللہ معاف کرے، فوراً اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
بھائیو کوئی تو ہو نا مانگنے والا، کوئی مانگنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، مانگنے والا نہ ہو تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ؟ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے، رات کے پہلے حصے میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ سونے والوں ذرا اٹھ جاؤ، سونے والوں ذرا اٹھ جاؤ، قرآن پڑھنے کو عبادت کرنی ہے وہ کر لو، درمیانی رات، پھر آخر رات میں بھی، اور آخر رات میں تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا ایک فرشتہ، اللہ کا ایک منادی روزانہ آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو غفلت کی نیند کے لیے تم نہیں آئے ہو، اٹھ جاؤ اور اللہ کو راضی کر لو، تہجد پڑھو۔ اور فجر کی نماز کے لیے وہ فرشتہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے وہ فرشتہ ہے اور مرغے کے شکل میں ہے، کوئی بھی شکل ہے، اللہ کا فرشتہ ہے بہرحال۔ تو وہ فرشتہ آخر فجر کے لیے جو آواز وہ لگاتے نا، اے غافلو اٹھ جاؤ، کم از کم فجر کی نماز تو تم سے نہ جائے۔ اور فرمائے کہ اللہ کے دوست اور مقرب ترین لوگ وہ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اندھیروں میں جاتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے گھروں کو نماز پڑھ کے آباد کرے گا، رب العالمین اس شخص کے گھر کو آباد کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا کامیابی ہوگی، اللہ سے اگر تعلق نہیں ہوگا تو ناکام ہوں گے، اور یقین جانے ناکام ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اعمال ٹھیک ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اعمال ٹھیک نہیں ہے تو فرشتوں کو کہے گا ہمیں لگتا ہے تم ہی ہمارا رب ہو۔ پھر پوچھے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کوئی نہیں ہوگا، اور مذہب پہ صحیح نہیں چلا ہوگا، اور شریعت کے اوپر اس کی زندگی نہیں گزری ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت میں اس کی زندگی گزری، تو وہ پھر کہے گا کہ ہمارا تو کوئی دین نہیں ہے، ہمارے بڑے تم ہی ہو۔ وہ فرشتوں سے کہے گا۔ اور پھر کہے گا کہ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مسلم مشکات شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور ان کو دکھائے گا کہ تصویر والے کو جانتے ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کے قبر اور روزہ مبارک کے درمیان میں فاصلہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور کہے گا اس قبر والے کو جانتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا تیرا نبی کون ہے؟ جس نے دنیا میں نبی کو پہچانا، نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا میرا نبی حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے اللہ کے نبی کو یہاں نہیں پہچانا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہے گا ہمارے نبی تم ہی ہو، ہمارا کوئی نبی اور نہیں ہے، تم ہی ہمارا نبی ہو۔ تو فرمایا کہ ان فرشتوں کے منکر نکیر کے ہاتھ میں گرز ہوں گے، اور جب ایک دفعہ اس کو مارے گا تو 70 ہاتھ زمین میں وہ نیچے چلا جائے گا۔ پھر وہ اٹھے گا، پھر دوسرا سوال ہوگا، غلط جواب دے گا، پھر مارے گا، 70 ہاتھ پھر نیچے چلا جائے گا۔ ہائے میرے بھائیو، یہ باتیں صرف سننے کے حد تک نہیں ہیں۔ اگر یقین نہیں آ رہے نا، ابھی جا کے سلنڈر جلاؤ اور ادھر ایک تھیلی جلا کے یہ انگلی اوپر رکھو، سمجھ آ جائے گی۔ اور دنیا کے جو سخت سے سخت ترین آگ ہے، جہنم کے آگ سے یہ 70 دفعہ اس کو دو کے، جہنم کے آگ کے مقابلے میں تو یہ پانی ہے، وہ اتنا سخت ترین آگ ہے، 70 مرتبہ دو کے اس کو بالکل نرم کر دیا اور اس کو بالکل کمزور کر دیا، اور وہ 70 مرتبہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اپنے ماتحتوں سب سے پہلے تو اپنی فکر کرے، کیونکہ قبر میں نے جانا ہے، میرے بچے نے میرے ساتھ نہیں جانا ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جنازہ اگر 3 بجے ہے نا، اور 3 بجے سے لیٹ ہو جائے تو پھر گھر والوں کو بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ باپ جس نے انگلی سے پکڑ کے بچے کو چلنا سکھایا، وہ باپ جس نے بچے کو سب کچھ اپنی مشقتیں برداشت کر کے بچے کو راحت و سکون کی زندگی دی، وہ والدہ جس نے رات کو اس گیلی بستر پر خود لیٹ کے اپنی جگہ پہ بچے کو سلایا، وہ بچہ جو ہے آج کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، جنازہ پڑھ لے۔ تو میرے عزیزو، قبر میں آپ نے جانا ہے،
میں نے جانے کوئی شخص ساتھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے، بس اعمال کے علاوہ کوئی شے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اعمال کریں؟ اور اس کے آسان مثالیں آج سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ سائنس کا دور ہے، سائنس بہت ترقی میں ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص ہے اور وہ بینک کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ای ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ داخل کر رہے، پیسے نکال رہے، جا رہے، اس کے پاس بھی کارڈ ہے، یہ بھی جاتا ہے، اس پہ کوڈ ڈال ساری چیزیں، اس کے پیسے نہیں نکل رہے۔ سیکورٹی گارڈ سے کہتا ہے کہ بھائی سب کے پیسے نکل رہے، میرے کیوں نہیں نکل رہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میرا کام سیکورٹی کا ہے، تو جو منیجر ہے اس سے بات کر، انچارج سے بات کر۔ وہ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں مشین تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس سے سوال کرتا ہے اچھا بھائی یہ بتاؤ تیرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، تو نے پیسے ڈالے؟ وہ کہتے ہیں پیسے تو نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ کارڈ ہے، کارڈ ہے پیسے نہیں ہے۔ وہ کہے گا بیوقوف جا کے پہلے اس میں پیسے تو ڈالنا، مشین میں پیسے ہے، یہ مشین میں تو نہیں ہے، تیرے کارڈ میں ہوں گے تو نکلیں گے نا۔ ایمان کی صورت میں کارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اعمال کی صورت میں پیسے اس میں نہیں ہیں، تو پھر کیسے نکلیں گے؟ ایمان کا کارڈ تو موجود ہے، قبر میں جائیں گے ایمان کا کارڈ ہے، لیکن پھر آگے فرشتے اور اللہ پوچھے کہ اس ایمان کے کارڈ میں اعمال بھی تم نے بھروائے کہ نہیں بھروائے؟ اگر اعمال ہے جنت کی کھڑکی کو لے گی، اگر اعمال صحیح ہے تو جنت کا بچھونا بچھے گا، اگر اعمال ہے تو جنت کے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آئے گی، اور اگر اعمال ٹھیک ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اعمال اگر ٹھیک ہے اس ایمان کے کارڈ میں تو پھر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اگر اعمال اس کارڈ ایمان کے کارڈ کے اندر موجود ہے تو پھر جنت کے اندر جو محلات ہے وہ نصیب ہوں گے، وہاں پر جو جنت کے اندر جو حوضیں موجود ہے، وہاں پر جو نہریں موجود ہے، شراب کی نہر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، وہ جو پانی کا نہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، جو خالص اور بہترین قسم کے شہد کا نہر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، خالص دودھ کا نہر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، وہاں کے حوریں نصیب ہو جائے گی، وہاں کے غلمان اور جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خادم رکھے ہوئے وہ میرے اور آپ کی خدمت میں لگ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے کارڈ کے اندر اعمال کی صورت میں کرنسی موجود ہو۔ ایمان کا کارڈ ہے، سب کے پاس ہے، لیکن اس ایمان کے کارڈ کے اندر اعمال ڈالیں گے تو پھر یہ چیزیں نکلے گی۔ اگر ہم اے ٹی ایم کارڈ میں پیسے ڈالیں گے تو بینک کے اندر جو مشین ہے وہ پیسے نکالے، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالیں گے تو آپ کو بینک والے پیسے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایمان ہے اور عمل صالح بھی ہے، ساری چیزیں ہوں گی پھر۔ تو کون کون لوگ جو یہ عہد کرتے ہیں کہ آج تک جو زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد ہم کوشش کریں گے، کوشش ہی کر لیں، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے، تو وہ اللہ کے نیک اور اچھے بندے کون کون ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو ذرا اوپر کریں، اوپر کر لے، کچھ نہیں، دونوں ہاتھوں کو اوپر کرے، بزرگ تو ہے خیر ہے، اوپر کرے دونوں ہاتھوں کو، کہ اللہ کو نظر آئے، اللہ کو نظر آئے کہ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا انشاءاللہ، ارادہ کر لیا انشاءاللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اے اللہ تیرے سامنے پیش کر دیا کہ یہ جو عمر ہم نے گزار لی، آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ مرحومہ کے لیے خصوصی دعا بھی کرے، اور آپ حضرات جو ہے آپ بھی اپنے جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اور خاص کر یہ جو مرحومہ ہے بھائی صاحب کی والدہ، تو یہ ایک تو خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو موت آئی ہے۔ جہاد اللہ کا راستہ ہے، تبلیغ اللہ کا راستہ ہے، عمرہ اور حج یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، تو ان کو اللہ کے راستے میں موت آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ آپ وہاں جو حضرات گئے نا، جو میں بات کرنے لگا ان کو سمجھ بھی آئے گی، آپ بدر میں جائیں نا، بدر میں وہاں پر قبریں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گئے سعودیہ میں تو وہاں پر بدر میں قبریں موجود ہے آگے پیچھے، یہ جو بدر کے اندر قبریں موجود ہے یہ بدر کے لوگ نہیں ہیں، کوئی مکہ کے، کوئی مدینہ، کوئی کدھر سے جہاد کے لیے آئے تھے، جدھر فوت ادھر ہی دفن۔ اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں اسلام کے کہ جنگ کے دوران صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب
کسی نے کہا لے جاتے، کسی نے کہا نہیں لے جاتے۔ اب ہوا یہ کہ صحابی کا جو خود شہید ہوئے ان کا منشا یہ تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں جب مجھے موت آئے تو جدھر موت آئے ادھر ہی دفن کر دیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اپنے علاقے میں لے جاتے، مدینہ لے جاتے، مدینہ بھی تو اچھا ہے، مدینہ لے جاتے۔ اونٹ پہ اس وقت کے سواری کے مطابق سواری پہ لاش رکھی اور سواری کا رخ اس شخص کے وطن کی طرف کیا، علاقے کی طرف کیا، وہ نہیں جا رہے۔ اس کو مارا، وہ نہیں جا رہے، بہت کہ سواری کو کیا ہو گیا، کہتے یہ سواری کو پتہ نہیں گڑبڑ ہے، دوسرے پہ رکھا، اس کا رخ اس کے وطن کی طرف کیا، وہ بھی نہیں جا رہے، اس طرف کیا دوڑ رہے لیکن اس طرف نہیں جا رہے۔ سینئر بندوں سے بات ہوئی، اللہ کے رسول بھی موجود ہے، بڑے صحابہ کرام موجود ہے، بات ہوئی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جدھر موت آئی ہے نا یہ جگہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے، لہذا یہ اللہ کے راستے میں ہے تو یہ پھر گھر والے راستے کی طرف نہیں جائے، یہ اللہ کے راستے میں، اور کل قیامت والے دن اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے صف میں یہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ حضرات بھی یہ تمنا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں موت دے، شہادت کی موت دے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمین، مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ وہ جنت المعلیٰ میں غالباً، جنت المعلیٰ کے یہ پچھلے سال میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ اس میں کون کون ہے، ایسے اولیاء اللہ وہاں مدفون ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جگہ عطا فرمائے۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ اے اللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ قرآن کریم کا اگر کوئی حصہ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا کوئی حصہ یا ذکر و اذکار کا کوئی حصہ مجمع میں اگر کسی نے پڑھا ہے یا گھروں میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو کچھ نیک اعمال ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو اس کا اجر و ثواب تمام کے تمام انبیاء کرام جتنے بھی تمام مسلمان ہیں ان تک پہنچائے، خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر تک پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے، وسیلے سے پوری امت کے ہر خاص اور عام کلمگو تک اے اللہ ثواب پہنچائے۔ خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی جو پہلے گزر چکے ہیں، جو آئندہ ہے، جتنے بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی روحوں تک ثواب پہنچا دے۔ خاص کر جو مرحومہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، مرحومہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو حدیثیں اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہونے اور موت آنے کی ہے، وہ بشارتیں اور وہ خوشخبریاں اور وہ جتنے تیرے طرف سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات ہے، وہ سب کے سب انعامات ان کو نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے احکامات پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے گناہ ہے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہ سے نفرت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے صبح اور شام کے جتنے اوقات ہیں اپنے رضامندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اور جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے یا نہیں کھڑے کیے ابھی آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، سب مسلمان ہے۔ اے اللہ اعمال میں کمزوری ہو ہی جاتی ہے لیکن پھر بھی نادم ہے اے اللہ پھر بھی نادم ہے کہ اعمال میں کمزوری ہے، اور اے اللہ آج بھی یہ سب وعدہ اور ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم زندگی اچھی گزاریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، تیرا کام ہے ارادے کو جامہ پہنانا۔ اے اللہ عمل کی توفیق دینا تیرا کام ہے، ہم تجھ سے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں۔
اعمال خیر کی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما۔ حاضرین میں سے جو حاجتیں رکھتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی کلمہ گو مسلمان، خاص کر اس مجمع میں جتنے احباب موجود ہیں، ان کی جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین، آمین برحمتک۔ آمین۔